وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، آپ کے کاروبار اچانک بند ہو گیا، آپ کے گھر میں لوگ روزانہ بیمار پڑتے جا رہے ہیں، کبھی یہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی یہ بیمار ہو جاتا ہے، اچانک آپ کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہے، طرح طرح کی مصیبت آنے لگتی ہے، یا آپ کو شک ہونے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر نظر لگ گیا ہے یا شیاطینی اثرات آپ کو ہو گیا ہے، تو آپ خود جان سکتے ہیں، خود چیک کر سکتے ہیں. میں اس ویڈیو میں بہت ساری علامات بتاتا ہوں، ان تمام علامات کو آپ غور سے سنیے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے. ان علامات میں سے اگر کوئی بھی علامت آپ کے اوپر پائی جاتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی اثرات ہے، آپ خود اپنا علاج کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو بہترین علاج بھی بتاؤں گا. آئیے سب سے پہلے ان علامات کو جان لیتے ہیں. ان علامات کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں تاکہ اس طریقے کے ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتا رہے اور آپ ہمارے ویڈیوز کے ذریعے سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکیں. جادو کی علامات. جادو جب بھی کسی انسان پر ہوتا ہے تو اس کی واضح علامت یہ ہوتی ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں. یہ علامات کثرت سے بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہے. جادو کی علامت ہر مرحلے میں مختلف ہوتی ہے. سونے کے حالت میں الگ ہوتی ہے، جاگنے کے حالت میں الگ ہوتی ہے. نیند میں جادو کی علامات میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 ہوا میں اڑنا. نمبر 2 سمندر پہاڑ دیکھنا. نمبر 3 درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، بچھو، چھپکلی، بلی، قربانی کے جانور، بڑا گوشت دیکھنا، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر یعنی سور وغیرہ دیکھنا. نمبر 4 نیند میں رونا، چیخنا یا ہنسنا، آوازیں دینا، جھٹکے لگنا جیسے کہ کسی نے پکڑ کر ہلا دیا ہے بہت زور سے، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا اور خوف زدہ ہو کر بھاگنا. نمبر 5 برہنہ مناظر دیکھنا یعنی ننگے لوگوں کو دیکھنا یا ننگی عورتوں کو دیکھنا، کسی کو جنسی زیادتی کرتے محسوس کرنا یعنی کسی کو زنا کرتے دیکھنا یا خود زنا کرنا. نیند کی حالت میں ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، خود کو اونچی جگہ سے گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہو جانا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی کے ساتھ ہونٹ چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا یعنی انسانی پیشاب و پاخانہ دیکھنا. نمبر 6 قبریں دیکھنا، مردے دیکھنا، کھنڈرات میں خود کو دیکھنا، ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، اونچے لمبے یا چھوٹے قد کے سیاہ ہیولے دیکھنا، جاگنے کے بعد خواب بھول جانا. نمبر 7 سوتے میں دیکھنا کہ اسے کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے کے بعد اس کو محسوس کرنا کہ کچھ کھایا ہے. نمبر 8 عیسائیوں کے گرجے، سلیبیوں کے نشانات اور پادری وغیرہ یا کسی مخصوص دین کے شعار دیکھنا. جاگتے ہوئے جادو کی علامت یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، بہت تھکاوٹ محسوس کرنا. نمبر 2 طبیعت میں چڑچڑاپن اور تنہائی پسند ہو جانا. نمبر 3 چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اگر غلطی اپنی بھی ہو تب بھی اقرار نہ کرنا. نمبر 4 رشتہ داروں، گھر والوں اور دوست و احباب سے بلا وجہ اچانک بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، بہت زیادہ شکوک پیدا ہونا یعنی شک پیدا ہونا، ازواجی معاملات منقطع ہو جانا یعنی میاں بیوی کے رشتے ختم ہو جانا. نمبر 5 ہر وقت یہ محسوس ہونا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ہے. انجان سا خوف ہونا کہ گھر سے نکلا تو مر جاؤں گا، موت کے وسوسے آنا، آج مر جاؤں گا، کل مر جاؤں گا. نمبر 6 ذہن کا معاف ہو جانا یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جانا، محسوس کرنا کہ یہ کام کوئی زبردستی کروا رہا ہے یا کہلوا رہا ہے. گھر والوں، بیوی، بچوں، والدین، بہن بھائیوں سے نفرت محسوس کرنا، غیر ارادی حرکات کا سرزد ہونا، جو آپ ارادہ بھی نہیں کرتے وہ کام آپ سے ہو جانا. نمبر 7 سر، سینے، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں دباؤ، بوجھ اور درد محسوس ہونا
جسم کے کسی ایک حصے میں عموماً سر یا معدے میں یعنی پیٹ میں مستقل درد رہنا، ہمیشہ درد رہنا اور دوائی سے افاقہ نہ ہونا، صحت یابی نہ ہونا، شفا نہ پانا، اور متلی ہونا یعنی قے آنے کا احساس ہونا لیکن نہ آنا، پاؤں کی ایڑیوں اور پنڈلیوں میں درد رہنا۔ نمبر 8، آنکھوں میں تیز چمک کا پیدا ہونا، سانس لینے میں تنگی ہونا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ نمبر 9، سستی کا عادی ہو جانا، کثرت سے جمائی آنا، بہت زیادہ بھولنا اور کثرت سے نیند کا آنا۔ نمبر 10، نماز، قرآن، اذان وغیرہ سے کراہت، تنگی محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفر یا خیالات آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، بیت الخلاء میں دیر تک ٹھہرنا یعنی بیت الخلاء میں دیر تک رہنا اور گناہوں کی جانب شدت سے لپکنا، بہت کثرت سے لپکنا۔ نمبر 11، بلا وجہ رونے کا دل کرنا، گھر میں دل نہ لگنا، بے چین رہنا۔ نمبر 12، ایسا محسوس ہونا کہ کوئی آواز دے رہا ہے۔ نمبر 13، جسم میں کٹ لگنا، خون کے چھینٹے گرنا، جسم پر بال نظر آنا، بالوں اور کپڑوں کا کٹنا، آنکھوں کے سامنے دھاگے، بال، سانپ وغیرہ نظر آنا۔ نمبر 14، بہت سخت بدبو کا محسوس ہونا کہ منہ سے یا جسم سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہو جانا۔ نمبر 15، کاروبار کا اچانک بند ہو جانا۔ نمبر 16، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا کہ ان کے دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا یا کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا یعنی بغیر پیسے دیے ہوئے آپ کام کرنا۔ نمبر 17، رشتوں کا آنا لیکن بلا سبب بات ٹوٹ جانا۔ نمبر 18، پورے دن میں بے ربطگی ہونا یعنی آپ کون سے وقت میں کون سا کام کرتے ہیں آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں وقت میں یہ کام کروں گا، نہیں ہو پاتا، آپ کو ہی اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ نمبر 19، ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھئی ہے، اس کی تکلیف کا محسوس کرنا یا یوں لگنا کہ جیسے کسی نے سر میں کوئی ٹھنڈی باریک نوکیلی چیز داخل کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں حتمی رائے نہ دے یعنی یہ نہ بتائے کہ اس کو یہ بیماری لگی ہے، ہر ایک کی مختلف رائے ہو، ڈاکٹری رپورٹس کے مطابق ڈاکٹری رپورٹس بالکل کلیئر ہو تو یہ بھی جادو کی واضح نشانی ہے۔ کبھی مریض میں ان علامات میں سے کوئی علامت بھی نہیں پائی جاتی اور یہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، اس لیے ایسے شخص کی علامت دم کے درمیان زیادہ واضح ہوتی ہے۔ دم کرنے کے وقت جب قرآنی آیات پڑھ کر ان کو دم کیا جاتا ہے تو یہ واضح ہو جاتی ہے۔ دم کرنے کے درمیان علامات، جس وقت انسان کے اوپر جادو ہو جاتا ہے اگر اس پر دم کیا جائے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، دم کرنے والے کے چہرے کو بدنما دیکھنا یا اس سے خوف کھانا یا بدنما صورت میں اس کو دیکھنا۔ نمبر 2، دم کے درمیان جسم میں چونٹیاں چلتی محسوس ہونا۔ نمبر 3، شدت سے رونا یا قہقہے لگانے کو دل کرنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ بے چینی، شدید غصہ اور اٹھ کر بھاگ جانے کو دل کرنا۔ نمبر 5، دم کے درمیان شدید نیند کا آنا۔ نمبر 6، جسم کے عمومی پیٹ اور چہرے کا پھولا ہوا محسوس ہونا۔ نمبر 7، بازو، ٹانگ وغیرہ کا سختی سے اکڑ جانا، کندھے اور سر میں شدید بوجھ محسوس کرنا۔ نمبر 8، معدے میں درد محسوس کرنا جیسے کہ کوئی چیز گیند کی شکل میں گھوم رہی ہے۔ نمبر 9، غیر ارادی طور پر تیزی سے حرکات کرنا، جسم کا گرم ہونا۔ نمبر 10، دم کے بعد یوں لگنا کہ کسی نے سارے جسم کے ڈنڈے مار کر بہت اچھی خاصی پٹائی کر دی ہے یا اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا اور خوشگوار محسوس کرنا۔ آپ نے ان تمام علامات کو جان لیا تو آپ کے اوپر کون سی علامت ہے آپ جان سکتے ہیں، آپ کے اوپر کچھ اثرات ہے یا جادو ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد علاج بتاتا ہوں۔ آپ کو کرنا کیا ہوگا، آپ صبح کو جب اٹھیں گے تو 2-3 چمچ آپ شہد پی لیا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی شہد میں بہت زیادہ شفا رکھا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ شہد اس میں بہت زیادہ شفا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہد میں بہت شفا رکھا ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ شہد استعمال کیا کرو، اس میں بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 2-3 چمچ پینے کے بعد آپ کو رات کو سونے کے ٹائم پہ آپ ایک تشتری لیں۔ تشتری لینے کے بعد آپ اس میں پانی ملائیں، پانی ڈالیں، اس میں پانی ڈالنے کے بعد آپ 2-3 چمچ جتنا پانی ڈالیں گے اس حساب سے آپ شہد ملا لیں۔
پانی کو اچھا میٹھا کر لیں. میٹھا کر لینے کے بعد آپ سورہ جن کی تلاوت کریں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. اس پوری سورت کو تلاوت کرنے کے بعد آپ اس پر دم کر دیں. اس کے بعد اس پانی کو پی لیا کریں. اگر آپ کو سورہ جن پڑھنا نہیں آتا ہے تو آپ ہمیں کامنٹ کر کے بتائیں. انشاءاللہ اس پوری سورت کو پڑھ کر ہم اپلوڈ کر دیں گے تاکہ آپ کو بہت فائدہ ہو جائے. آپ سورہ جن کی تلاوت کرنے کے بعد دم کرنے کے بعد اس کو پی لیا کرے. ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے. چاہے آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا آپ کو کچھ اثرات ہے، کچھ بھی ہو، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد میں بھی شفا رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں بھی شفا رکھا ہے. آپ ضرور اس پر عمل کیجئے. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ملیں گے. اور ایک چیز بتاتا ہوں آپ کو، منزل دعا. اس میں بھی بہت ساری چیزوں سے آپ کو شفا ملتی ہے. جادو سے بہت سارے اثرات سے شفا ملتی ہے. یہ آلریڈی منزل دعا ہم نے اپنے چینل میں اپلوڈ کیا ہوا ہے. آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں.